خواہشات نفسانی کو کچلنے کے 3 طریقے ہیں۔ بالفاظ دیگر دنیاوی زندگی کو دین پر ترجیح، دین کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینے کے 3 طریقے ہیں کہ آدمی اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرے۔ اب سوال یہ کہ کنٹرول کیسے کرے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ کیا مطلب؟ ایمان کے اندر کسی بھی اعتبار سے شکوک و شبہات کی گنجائش نہ ہو، مزاروں پر نہ جاتے ہو، تعویذ گنڈوں کے اندر نہ پڑتے ہو، ان کو یہ معلوم ہو کہ نفع اور نقصان کی ذات اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہیں مزار پہ جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہماری تقدیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کسی پیر کے پاس جانے سے، کسی مزار پہ جانے سے یہ اچھی چیز نہیں، بلکہ 100% ہم لوگ اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں اور مومن ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر نفع اور نقصان کی ذات کسی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سب سے مخالفت نفس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو مکمل طور پہ مضبوط کرے، کہیں تراڑ نہ ہو، کہیں تردد نہ ہو، شک و شبہ کی ایمان کے اندر کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ، بات لمبی تھی لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 چیزوں کے درمیان جہاں ڈاؤٹ ہو، جس کو ہم شبہ کہتے ہیں، جس کو ہم اشتباہ کہتے ہیں، 2 چیزوں کے درمیان اگر ڈاؤٹ ہو، جس کو ہم مشتبہ چیز کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ جس کو ہم دوسرے لفظوں میں مباح اور جائز کہتے ہیں، چھوڑ دیں۔ آدمی اعلیٰ طریقہ اختیار کرے۔ کیا مطلب؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی بڑا اچھا چلتا پھرتا ہے، بازاروں اور گلیوں کا چکر لگاتا پھرتا ہے، سارے گھر کے کام کرتا ہے، لیکن مسجد کے اندر آتا تو کرسی پہ وراجمان ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں، ہم مفتی ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی قبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں قیام فرض ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی قبر کا کیا حالت ہے۔ تو اب ایک آدمی تردد کے اندر ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز کرسی پر بیٹھ کے پڑھوں یا کھڑے ہو کر پڑھوں۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر پڑھیے، اس لیے کہ آپ نے قیام کرنا فرض ہے۔ تو 2 چیزوں کے درمیان ڈاؤٹ ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھوں یا کھڑے ہو کر کے، لیکن کیونکہ قیام کا حکم ہے، قیام کرنا فرض ہے، اس لیے یہاں پہ ڈاؤٹ کو آدمی ختم کر دے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ تو اس سے بھی آدمی کے نفس کی خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن اللہ کے حکم کے لیے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو مخالفت کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے مخالفت نفس کا کہ آدمی خوب سے خوب مجاہدات کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ اللہ کی ضربیں لگائے، نیکوں کی مجلس کے اندر بیٹھے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ الحاصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت پہ عمل پیرا کرنے کے لیے جتنے طریقے قرآن و حدیث نے بیان فرمائے سب کو کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب شریعت پہ عبادت، مجاہدت، ریاضت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ ٹائم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں سب چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو مخالفت نفس کا تیسرا طریقہ یہ ہے جتنا ہو سکے شریعت پہ آمادہ کرے اپنے آپ کو، اپنے آپ کی مخالفت کرے۔ اس طریقے سے ایک آدمی اپنے آپ کی مخالفت کرے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ شریعت پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی شریعت پہ عمل کے پیرا کیوں تھی؟ آپ کے اصحاب شریعت مطہرہ میں عمل پیرا کیوں تھے؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں
حضرات صحابہ نے اپنے آپ کو ڈھایا، آپ کے کہنے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھایا، شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اس لیے قرآن کریم ایک اصول بیان کرتا ہے، اور اصول بیان کر کے مفسرین نے اس کے 3 طریقے بیان کیے، جس کو اس آیت نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس لیے اس قرآن کریم کی روشنی میں میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور پہ ایک آدمی عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ شریعت پہ عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ آدمی انہی چیزوں کو لے کر کے اپنے قبر کے اندر جاتا ہے۔